نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تعویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ ابھی آپ نے سورہ یوسف کی آیت 21 سے 24 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ و تفسیر اس طرح ہے: وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تعویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آیت 21۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ آیت 22۔ ترجمہ: مصر کے باشندوں میں سے جس نے انہیں خریدا تھا اس نے اپنی عورت سے کہا کہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، امید ہے کہ اس سے ہم کو نفع پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں آپ کا قدم جما دیا تاکہ ہم انہیں علم تعبیر خواب سکھا دیں، اور اللہ اپنے حکم پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں۔ اور جب آپ جوان ہو گئے تو ہم نے آپ کو حکمت و علم عطا فرمایا، ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یوسف کی آیت 21 اور 22 کا۔ تفسیر: خریدار یوسف کو یوسف سے محبت۔ اللہ کے الطاف بے پایا کا ذکر ہے کہ اس نے خریدار یوسف کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دی۔ اس نے آپ کی درخشاں پیشانی سے انوار سعادت تھلکتے دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ کوئی بڑا آدمی بننے والا ہے اور ہمارے حق میں یہ انتہائی بابرکت ثابت ہوگا۔ خریدار یوسف عزیز مصر و وزیر خزانہ تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 شخص نہایت دور اندیش گزرے ہیں۔ نمبر 1 عزیز مصر، جو یوسف کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ غلام برکت والا ثابت ہوگا۔ نمبر 2 شعیب کی صاحبزادی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی تاڑ لیا کہ آپ طاقتور اور امانت دار ہیں، اور باپ سے سفارش کی کہ آپ انہیں ملازم رکھ لیجئے، آپ کو ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے۔ نمبر 3 صدیق اکبر، جو مرض الموت میں فاروق اعظم کو خلیفہ نامزد فرما گئے، پھر فرمایا کہ جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے پنجے جور و استبداد سے چھڑایا، اسی طرح ہم نے سرزمین مصر میں ان کے پاؤں بھی جما دیے تاکہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیں۔ بھلا رب کا ارادہ کون ٹال سکتا ہے؟ وہ سب پر غالب ہے اور سب اس کے آگے پست ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم سے خالی ہوتے ہیں، نہ اس کی حکمت کو مانتے ہیں اور نہ حکمت الہی کی گہرائیوں پر ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ آیت 22 تکمیل عقل پر نبوت ملتی ہے۔
پھر جب آپ کی عقل مکمل ہوئی اور آپ کی نشو و نما پائے تکمیل کو پہنچ گئی تو ہم نے آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چونکہ آپ اخلاص کے ساتھ سرگرم عمل اور اللہ کی اطاعت میں مصروف رہتے تھے، اس لیے ہم نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ ہم مخلصوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تکمیل عقل کی مدت سے یہاں 40 سال مراد ہے، کیونکہ تمام انبیاء کو 40 سال ہی کے بعد نبوت ملی ہے، اس سے قبل نہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ آیت 23 ترجمہ۔ یوسف جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں بہلایا پھسلایا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی آ جاؤ، تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ فرمایا اللہ کی پناہ، وہ میرا مربی ہے، اس نے مجھے بہت ہی آرام سے رکھا ہے۔ احسان فراموش کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ یہ تھا ترجمہ۔ آیت 23 کا تفسیر۔ عزیز مصر کی عورت حسن یوسف پر لٹو ہو گئی۔ آیت 23۔ عزیز مصر کی عورت جس کے پاس یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے آپ کے حسن و جمال پر لٹو ہو گئی۔ اسے اس کے شوہر نے تاکید کر رکھی تھی کہ یوسف کو محبت و پیار اور آرام سے رکھے اور ان کا دل مٹھی میں لیے رہے۔ یہ عورت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر، ان کی صورت زیبا پر اور ان کے چاند سے رخ انور پر ہزار جان سے قربان تھی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے ماہ پارہ بن کر دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے لو آ جاؤ، اب کیا دیر ہے، ہر طرح سے اطمینان ہے، دروازے بند ہیں، میں تمہارے ہی لیے ہوں، مگر آئندہ ہونے والے نبی یہ شرمناک دعوت ٹھکرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارا شوہر میرا سردار ہے، اس نے میرے ساتھ بڑا بھاری سلوک کیا ہے اور ہر وقت میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، ناممکن ہے کہ میں اس کی امانت میں خیانت کروں۔ خائن و ظالم کبھی بھلائی کو نہیں پہنچتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ آیت 24 ترجمہ۔ بلا شبہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام اس کا مقصد پورا کرتے اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتے۔ ہوا یوں نہیں تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی پھیر دیں، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ یہ ترجمہ تھا۔ آیت 24 کا تفسیر۔ یوسف کی پاک دامنی کا بیان و اسباب۔ یہاں اس آیت میں یوسف کی پاک دامنی کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کے لیے نیکی کے ارادے ہی پر ایک نیکی اور نیکی کرنے پر 10 نیکیاں لکھ لی جائیں گی، اور اگر برائی کا ارادہ کرنے کے بعد برائی ترک کر دے تو اس پر بھی ایک نیکی لکھ لی جائے، کیونکہ اس نے میری وجہ سے وہ برائی چھوڑ دی ہے، اور اگر برائی کر لے تو ایک ہی برائی لکھی جائے۔ آپ اس کا ارادہ کر لیتے اگر رب کی نشانی نہ دیکھتے، مگر چونکہ آپ نے رب کی نشانی دیکھ لی تھی اس لیے آپ نے ارادہ نہیں فرمایا۔ یوں ہی یعنی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس ارادہ سوء سے بال بال بچا لیا اور وہ اپنے بندوں کو اسی طرح بچا لیتا ہے۔ پھر فرمایا جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایک ایسی نشانی دکھا دی جس کی وجہ سے وہ گناہ سے باز رہے، اسی طرح دیگر برائیوں سے بچانے میں بھی اعانت کرتے رہے اور انہیں ہر طرح کی برائیوں سے روکتے رہے، کیونکہ آپ ہمارے مخلص و مختار بندے تھے۔ یہ تھا سورہ یوسف کی آیت 21 سے 24 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔